بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے، پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کی نشست عدالتی حکم پر چل رہی ہے۔ عدالت نے اس معاملے پر گورنر پنجاب کا حکم کالعدم قرار دے رکھا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ابھی تک اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کیا۔ آج گورنر راج کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک درفتنی چھوڑی ہے۔ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کوئی بہانہ تلاش کر کے پنجاب میں گورنر راج نافذ کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کان کو وہ بٹن نہ دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع دیں۔ ناظرین کرام، پنجاب اسمبلی میں جیسا کہ ایک کشمکش جاری ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اپنا منصب بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وفاقی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ نہ تو عمران خان اور نہ ہی چودھری پرویز الہی کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا موقع ملے۔ چودھری پرویز الہی نے اب تک تو اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کیا، لینا تو پڑے گا۔ عدالت اب دیکھتے کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے جو حکم جاری کیا تھا اس کو تو چیف منسٹر نے تسلیم نہیں کیا، لیکن وفاقی وزیر داخلہ نے آج ایک نئی بات کہہ دی ہے کہ اب گورنر راج نافذ کرنے کے لیے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت سوچ رہی ہے کہ کسی مرحلے پر گورنر راج نافذ کر دیا جائے۔ گورنر راج کی آئینی پوزیشن تو یہی ہے کہ وفاقی حکومت اگر نافذ کرے تو اسے 2 اسمبلیوں سے، سینٹ اور قومی اسمبلی سے 10 دن کے اندر توسیع کرانی پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب تک متعلقہ اسمبلی نہ کہے تو اس وقت تک گورنر راج نافذ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، 2 آپشن موجود ہیں، جن میں سے ایک آپشن تو یہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کو سینٹ اور قومی اسمبلی سے اس کی توثیق مل جائے۔ اب مسئلہ ہے کسی حد تک صدر صاحب لٹکا سکتے ہیں اس معاملے کو، یا پھر یہ ہے کہ عدالتیں گورنر راج کے نافذ کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال لگتا مجھے یہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کا بحران دن بدن شدت اختیار کر جائے گا۔ تاحال نئے وزیر اعلیٰ کے جو امیدوار ہیں دوبارہ حمزہ شہباز، تاحال امریکہ سے واپس نہیں آئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا تھا وہ 5 جنوری تک واپس آ جائیں گے، لیکن ان کی والدہ محترمہ کا وہاں علاج ہو رہا ہے تو ان کے پاس وہ موجود ہے۔ اس لیے اگر تو کوئی صورت نظر آئی کہ چودھری پرویز الہی فارغ ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے وہ بلوا لیں چودھری حمزہ شہباز شریف کو، لیکن فی الحال تو مجھے چودھری پرویز الہی بھی جاتے دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ معاملہ پرولانگ ہوتا رہے، اور اگر نومبر میں اناؤنس کیا 26 نومبر کو، آج جنوری ہو گئی ہے، 10 جنوری ہو گئی ہے، ابھی تک تو اس فیصلے پر عمران خان اپنا عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ عمل درآمد کیا کراتے، وہ تو دہائیاں دے رہے ہیں، اور وہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں، اور انہوں نے
چیلنج کرنا شروع کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا. عمران خان صاحب آپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی تھے، پورے 4 سال آپ نے تماشا لگایا رکھا ملک میں، اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگایا. کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے، کچھ ملک کے اندر جیلوں میں سڑتے رہے، 2 سال لوگ جیلوں میں رہے. آپ کو بڑا لطف آتا تھا لوگوں کی جیل یاترا کا. اب عمران خان صاحب آپ بھی تیاری باندھیں، کیونکہ آپ کے پیچھے بھی بڑی قوتیں لگی ہوئی ہیں، اور بالآخر آپ کو جیل کے دروازے تک چھوڑ کر آئیں گے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ تصادم سے آپ گریز کریں. اگر تصادم کی کیفیت رہی اور آپ نے تصادم کا راستہ اختیار کیا، تو وہ مجھے امیر بھٹی صاحب کی بات یہ درست یاد آتی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اتارا ہے، کیا اس لیے تو نہیں اتارا کہ پھر دوبارہ عمران خان پر سے اقتدار آ جائے. لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. پتہ نہیں ڈسکوالیفائی مزید ہونے والے ہیں، اور مزید اس کے بارے میں، اور جو باقی ان کے اور بھی کیسز ہیں جن کے بارے میں اگر ارلی ہیئرنگ ہوئی تو وہ بھی فیصلہ آ جائے گا. اب ایم کیو ایم کے بھی تیور بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایم کیو ایم نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہے پیپلز پارٹی کو. انہوں نے کہا کہ جو وعدے ہمارے ساتھ آصف علی زرداری نے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کی یہ بات تو مشہور تھی کہ کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے 3 دن کی مہلت مانگی ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اور انہوں نے ایم کیو نے باور بھی کرا دیا کہ ہمارے 7 ووٹوں پر آپ کی حکومت قائم ہے وزیر اعظم صاحب. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے یہاں بھی یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ اگر ہم حکومت سے نکل جائیں تو یہ حکومت بھی کر سکتی ہے. خیر یہ بات درست ہے کہ یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ناز نخرے تو سہنا پڑیں گے. وزیر اعظم کو ان کے ناز نخرے پورے کرنے پڑیں گے. دیکھیں ایم کیو ایم کی ساری سیاست حیدرآباد اور کراچی پہ، اگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں جو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر ان کی سیاسی موت ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طرح تحریک انصاف سے بھی ہار جائیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہار جائیں. وہاں باقی جماعتوں کا خیر کوئی اتنا وجود نہیں ہے. ایک جماعت اسلامی ہے جو شہری حلقوں میں اپنے وجود کو ثابت کر رہی ہے، اور ان کے قائد حافظ نعیم صاحب اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے تو فی الحال سر-دست لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں جمعہ سے تحریک شروع کروں گا. جمعہ بھی گزر گیا ہے، کوئی تحریک نہیں شروع ہوئی. عمران خان صاحب بھاشن دیتے ہیں، ویڈیو لنک پر بھاشن دیتے ہیں، رٹی رٹائی ایک تقریر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد منظر سے غائب ہو جاتے ہیں. فی الحال چودھری پرویز الہی تو ان کو اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں، اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ان جیسا کھڑا آدمی شاید کوئی نہیں ہوگا. شیخ رشید صاحب کی بھی مجبوری ہے، وہ بھی عمران خان کے گیت گاتے ہیں. انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کے بغیر الیکشن لڑیں گے تو وہ بھی ہار جائیں گے. اس لیے بہت سے لوگوں کی پی ٹی آئی مجبوری ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے ان سیاسی مجبوریوں میں کون سا سیاسی راستہ نکالا جاتا ہے. کیا پنجاب اسمبلی بچ جائے گی، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ کیا چودھری پرویز الہی کو ہٹا کر مسلم لیگ نون ایک نئی حکومت قائم کر لے گی؟ کیا وفاق میں ایم کیو ایم نے جو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، کیا یہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے خطرہ ہے؟ اگر خطرہ ہے تو پھر ان کے بھی جی میں جانا ٹھہر گیا. پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف کس طرح رام کرتے ہیں ایم کیو ایم کو، اور رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور گورنر پنجاب مجیب الرحمان، خواجہ سعد رفیق،
سمیت جتنے لوگ لیڈر رانا مشہود یہ لگے ہوئے ہیں پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ختم کرتے ہیں۔ چلیے اس بات کا بھی ہم انتظار کر لیتے ہیں، ایک دو دن میں کچھ صورتحال واضح ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا چودھری پرویز الہی جیتتے ہیں، عمران خان صاحب جیتتے ہیں یا مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے۔ شکریہ۔